औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। विशन लिखानी की द कोड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड एक पर्सनल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन और सक्सेस की किताब है। आज हम इस किताब का खुलासा बयान करेंगे। 2016 में पब्लिश की गई न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब, जिसकी 25 ज़ुबानों में ट्रांसलेशन हो चुकी। ये किताब 10 रूल्स की किताब है, वो रूल्स जिनको अपनाकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये 10 रूल्स हेल्प करते हैं कि कोई भी इंसान कैसे अपनी बेहतरीन सलाहियतों को कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके पहले 2 रूल्स बताते हैं कि कैसे हमारा माहौल हमें इफ़ेक्ट करता है और हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, जबकि रूल्स 3, 4 और 5 बताते हैं कि कैसे हम अपने माइंड की परसेप्शन को तब्दील कर सकते हैं। रूल 6, 7, 8 बताते हैं कि हम माइंड को तब्दील कैसे कर सकते हैं, हमारा माइंड तब्दील होकर काम कैसे कर सकता है, जबकि रूल 9 और 10 बताते हैं कि कैसे हम अपने माहौल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इन 10 रूल्स को देखते हैं। जैसे कि पहले बताया गया कि पहले 2 रूल्स बताते हैं कि कैसे हमारा माहौल, हमारा मुआशरा हमें लिमिटेड करता है और इनसे आज़ाद कैसे होना है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये कानून हमें ये बताता है कि कैसे हम अपने माहौल और मुआशरे की आयद करता लिमिटेशंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मुसन्नफ़ के मुताबिक अगर जॉब्स और बिल गेट्स मुआशरे के मुरव्वजा कवानीन के मुताबिक तालीम हासिल करते तो दुनिया मोबाइल और कंप्यूटर के रेवोल्यूशन को कैसे देख पाती। मुसन्नफ़ खुद जो मलेशियन कल्चर का हिस्सा था, जहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनना कामयाबी समझा जाता था, फिर मुसन्नफ़ ने माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम इंजीनियर के एक प्रोग्राम को भी छोड़ा ताकि ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पर गुजार सके। इस लॉ के 4 अहम प्रिंसिपल्स हैं। कॉन्शियस इंजीनियरिंग, इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस जैसे टूल्स को इस्तेमाल करके ऐसी ज़िंदगी तरतीब दें, डिज़ाइन करें और बनाएं जो हम अपने लिए खुद चाहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है पावर ऑफ क्वेश्चन। हमारा माहौल जो रुकावटें और लिमिटेशंस खड़ी करता है, इनको सवालों से चैलेंज करना, जिससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन का दरवाज़ा खुलता है। तीसरा है पावर ऑफ मॉडल्स। इसका मतलब है कि किसी भी फील्ड से अपने लिए रोल मॉडल तलाश करना, वो लोग जिन्होंने कुछ नया किया, मुख्तलिफ किया, इनके बारे में जानना, कॉपी करना। और फिर सिस्टम ऑफ लिविंग, और इन तीनों प्रोसेसेस से गुजर कर, यानी कि कॉन्शियस इंजीनियरिंग, पावर ऑफ क्वेश्चन और पावर ऑफ मॉडल से गुजरकर अपने लिए ड्रीम को रियलाइज़ करने के लिए एक मुकम्मल सिस्टम बनाना जो हमें अपनी ज़िंदगी की मंजिल तक गाइड कर सके। इसके बाद है रूल 2। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तब्दीली का ये कानून बताता है कि कोई भी तब्दीली उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब पहले आप अंदर से अपने आप को तब्दील ना करें। और इस तब्दीली के मुसन्निफ के मुताबिक 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 अवेकनिंग, ये वो एहसास है जब हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली करनी चाहिए। स्टेज 2 है ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो स्टेज है जब हम तब्दीली के लिए काम शुरू करते हैं, जिसमें आदतें तब्दील करना, नई स्किल्स का सीखना या पैराडाइम शिफ्ट होना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। स्टेज 3 ट्रांसेंड करना, यानी अपनी कमज़ोरियों और लिमिटेशन से बाहर निकलकर अपने टैलेंट और मुमकिना बड़ी बड़ी कामयाबियों को महसूस करना। इसके अलावा मुसन्निफ हमें यह भी बताता है कि तब्दीली के लिए हमें अपने माइंड, बॉडी, रूह और अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना होगा। इसके बाद आते हैं रूल्स 3, 4 और 5 कि कैसे हम अपने माइंड के परसेप्शन को तब्दील कर सकते हैं। इसमें तीसरा कानून है लॉ ऑफ क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब है खोज लगाना। मुसन्नफ़ का मानना है कि कामयाब असल में वो होते हैं जो नई चीज़ों की खोज में रहते हैं। मसलन क्या, आज कोई विंडो 95 के साथ काम करेगा, इसी तरह हमें अपने माइंड को भी अपडेट करना होता है। मुसन्नफ़ के मुताबिक इसके 4 हिस्से हैं। क्वेश्चन द स्टेटस को, आपने कामयाब होने या नाकाम होने के बारे में जो कुछ सुना और समझा है, जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते, इन सब को दिमाग से निकाल दें। इसका दूसरा हिस्सा है एम्ब्रेस द अननोन। जब भी आप कुछ नया करेंगे, नाकामी का डर हमेशा रहेगा, इस डर को कबूल करके अमल करें। तीसरा है कंटिन्यूअस लर्निंग, नई चीज़ें, नई स्किल्स सीखते रहें, तब्दीली कभी रुकेगी नहीं, इसलिए लर्निंग भी कभी नहीं रुक सकती।
اور اپنے اوپر ہونے والی مثبت تنقید سے بھی سیکھیں۔ اور پھر ہے پرسنل ایویلیویشن۔ سیکھنا اور بہتر ہونا ایک لگاتار عمل ہے، اس میں کوئی فکس ٹارگٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے سیلف ایویلیویشن بھی کبھی نہیں رک سکتی۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھا قانون، لا آف فلو۔ جب اس پروسیس سے گزر کر کام کی عادت پڑ جائے تو پھر مقصد ہونا چاہیے کہ فلو حاصل ہو جائے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں ہم اپنے کام میں کھو جاتے ہیں، بہت زیادہ انرجی اور فوکس کے ساتھ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور اس حالت کو حاصل کرنے کے بھی 4 سٹیجز ہیں۔ سٹیج 1 ہے سٹرگل۔ یہ شروع کا سٹیج ہے جب ہم کوئی نئی چیز یا نئی سکل سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری کوشش، وقت اور کنسنٹریشن لگتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سٹیج 2 ریلیز۔ یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جب ہم کام سیکھ جاتے ہیں اور اس بہت زیادہ کنسنٹریشن والی روٹین سے اپنے آپ کو ریلیز کر لیتے ہیں۔ جبکہ سٹیج 3 فلو، یہ وہ سٹیج ہے جب ہم کام میں ماہر ہو جاتے ہیں، کام میں کھو جاتے ہیں اور ہمیں وہ کام کرنے میں اصل میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں۔ اور سٹیج 4 ریکوری۔ اس سٹیج میں ہم بریک لیتے ہیں، ریفریش ہوتے ہیں تاکہ جب ہم کام پر واپس جائیں تو اسی فلو والی حالت کو قائم رکھ سکیں۔ مصنف کا مزید ماننا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جن میں ہمارا دل لگتا ہو۔ شروع آسان کام سے کریں، کلیئر گول سیٹ کریں، چھوٹے گول سیٹ کریں اور فوکس کو قائم رکھیں۔ 5واں لا ہے لا آف انٹینشن اینڈ ڈیزائر۔ کام کرنے اور کام میں فلو حاصل کرنے کے لیے کام کا انسان کے اندر سے دل سے کرنا بہت ضروری ہے، تو ہمیں وہ کام سلیکٹ کرنا چاہیے جو ہماری زندگی کے مقصد کو فل کرے۔ اور مصنف کے مطابق اس کے بھی 4 سٹیجز ہیں۔ سٹیج 1 کلیئرٹی۔ اپنے مقصد اور گولز کے بارے میں بہت کلیئرلی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ سٹیج 2 ہے ریلیزنگ دا لمیٹنگ بلیفس۔ ان تمام منفی سوچوں کا خاتمہ کریں جو کام سے ریلیٹڈ گولز میں شک پیدا کرتی ہیں۔ سٹیج 3 ہے ریز یور وائبریشن۔ اپنا دھیان مثبت سوچوں پر رکھیں جو آپ کو خوشی، اطمینان اور شکر کی طرف مائل کرتی ہیں، اس سے آپ کی انرجی بڑھے گی اور مقصد کا حصول آسان رہے گا۔ سٹیج 4 ہے ٹیک انسپائرڈ ایکشن۔ بلند ہمتی اور مقصدیت کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے رہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں رولز 6، 7، 8۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ہم مائنڈ کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، تو اس کا 6واں رول ہے رول آف ریلیکسیشن۔ مصنف کا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے گولز کی طرف سٹریس اور ٹینشن کے بجائے ریلیکس فوکس کے ساتھ آگے بڑھیں تو کام آسان ہو جاتا ہے، کریٹیوٹی بڑھتی ہے اور سیٹسفیکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ ہم نے فوکس کو ٹینشن کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ کوئی بھی حالت جس میں ٹینشن ہو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ پھر ہے 7واں رول لا آف کنیکشن۔ انسان کو صرف جسم سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، وہ جذبات اور روح کا مرکب ہے اور اسے ان ساری چیزوں میں کنیکشن بنانے کی ضرورت رہتی ہے۔ مصنف کے مطابق کنیکشن کے 4 لیولز ہیں۔ کنیکشن ود سیلف، اپنے آپ سے کنیکشن، اپنے آپ سے جڑنا، دماغ، جذبات اور روح سے رابطہ رکھنا۔ اس کے لیے خود احتسابی، سیلف اویئرنیس اور مائنڈفلنس کی ضرورت رہتی ہے۔ کنیکشن ود ادرز، یہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے رابطہ ہے، اس کے لیے ہمدردی، رحم دلی اور کمیونیکیشن کی ضرورت رہتی ہے۔ کنیکشن ود نیچر، یہ اپنے ماحول میں پائے جانے والی ساری مخلوقات سے رابطہ ہے، ایکو سسٹم کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ماحول کا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے اور ماحول کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کنیکشن ود ہائر، یہ روحانی کنیکشن ہے جو سپریم پاور سے بنانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے زندگی کا مقصد، کائنات کی وسعت اور اپنی بے حیثیتی کا احساس بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چاروں کنیکشنز ٹھیک ہو جائیں تو مصنف کے مطابق ہماری زندگیاں اطمینان، خوشی اور محبت سے بھر جائیں گی۔ کنیکشن بنانے کے بعد ضروری ہے کہ ان سب کنیکشنز کے لیے ہم شکر گزاری کے جذبوں سے سرشار ہوں، اور یہی ہے 8واں رول لا آف گریٹیچیوڈ۔ شکر گزار ہونے اور رہنے والوں کے لیے زندگی آسان، مفید اور مقصدیت سے بھرپور ہو جاتی ہے۔ ایک شکر گزار زندگی کے 3 لیولز ہوتے ہیں۔ لیول 1 جو ہمارے پاس زندگی ہے، زندگی، گھر، حالات، چیزیں، ان سب پر شکر ادا کرنا۔ لیول 2 ان تمام چیزوں کے لیے شکر ادا کرنا جو اصل میں مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حصہ بنے، اور ان کا ایسے شکر ادا کرنا جیسے وہ ہمیں مل چکی ہوں۔ لیول 3 اسپیشل شکر،
ان حالات، مشکلات اور چیلنجز کے لیے جن کا سامنا ہم آج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے ہمیں زندگی گزارنے اور مزید پانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی، اس کی طاقت، سکلز اور قابلیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور آخری دو رول 9 اور 10 ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے ماحول کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو نواں رول ہے لا آف پریزنس۔ زندگی میں کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آج میں موجود رہیں، پریزنس میں پریزنٹ رہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے تجربے، ان کے ٹیلنٹ سے مستفید ہوں، ماضی میں رہنے کے بجائے یا مستقبل کے خدشات کے بجائے آج کے فلو کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس سے پہلے لا آف گریٹیٹیوڈ میں جان چکے کہ آج کے لیے شکر کرنا بہت ضروری ہے، اور لا آف پریزنس اور لا آف گریٹیٹیوڈ ایک بھرپور فلفلڈ لائف کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اور اس کتاب کا آخری قانون ہے لا آف کانشیس۔ یہ شاید اس لیے سب سے اہم قانون ہے کہ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ، حالات، ماحول، ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں شعوری لیول پر جاننا اور سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم باقی قوانین کا استعمال کر کے اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ اور اس کانشیسنس کے 3 لیولز ہیں۔ لیول 1 کلچرڈ مائنڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ماحول، تعلیم اور معاشرتی اقدار سے سیکھ کر اپنی زندگی معاشرے کے مروجہ قوانین کے مطابق ڈھال سکیں۔ لیول 2 ریشنل مائنڈ۔ سوچنے والا دماغ یہ وہ سٹیج ہے جب ہم اپنی عقل کے مطابق اپنے ارد گرد کے ماحول اور سیٹنگ کو سوال کرتے ہیں اور اپنے لیے اپنی سوچ کے مطابق راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیول 3 اویکنڈ مائنڈ، جیتا جاگتا دماغ یہ وہ سٹیج ہے جب ہم معاشرے سے اوپر چلے جاتے ہیں اور اپنی ٹرمز اور اپنے سٹینڈرڈز پر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے جب ہمارے لیے فلفلمنٹ، پروڈکٹیوٹی، فلو، انر پیس اور مقصدیت سب ممکن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کریں۔ سیلف کنٹرول اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وشن لاکھانی کی یہ کتاب سیلف کنٹرول پر ایک بہترین کوشش۔ امید ہے یہ کتاب بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کرے گی، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بہترین سے بہترین کتاب صرف ایک گائیڈ ہوتی ہے، اور تبدیلی کا سارا عمل ہر فرد نے خود ہی طے کرنا ہوتا ہے، اور ہزاروں میل کا سفر بھی ایک سٹیپ سے شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کو اپنا بنانے کے لیے پہلا سٹیپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔